السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چیپٹر نمبر 2 آپ نے تیار کر لیا ہوگا۔ آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے فرشتہ نما انسان۔ جیسا کہ اس سبق کے نام سے واضح ہے، نما کا مطلب ہوتا ہے جیسا، فرشتے جیسا انسان، یعنی کہ ایسا انسان جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک فرشتہ بن کے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس انسان کا نام ہے عبدالستار ایندھی۔ عبدالستار ایندھی کی زندگی خدمت حل کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے پوری زندگی دکھی انسانوں کی مدد کرنے کے لیے گزاری، اور انہوں نے اس نیک کام کی ابتدا بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دی تھی، 20 سال کی عمر میں، اور انہوں نے مریضوں کا مفت علاج کیا، مریضوں کے علاج کے لیے دواخانہ قائم کیا۔ وہ چھوٹا سا دواخانہ ایک کمرے سے شروع کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہسپتال بن گیا۔ انہوں نے مریضوں کو فوری ہسپتال لے کے جانے کے لیے ایمبولینسز قائم کیے، اور پھر لاوارث و بے سہارا و معذور بچوں کے لیے ادارے تعمیر کرائے۔ اور ان کا رہن سہن کیا تھا یہ ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ ان کا رہن سہن بہت ہی معمولی سا تھا۔ ان کی دولت جو ہے وہ صرف 2 چارپائیاں تھیں اور بستر اور چند برتن تھے، اور ان کی بیگم کا نام بیگم محترمہ بلقیس تھا، جو کہ سارے کام ان کے ساتھ کرتی تھیں، برابر کی شریک تھیں۔ وہ سارا دن اپنا ایک دکھی انسانوں کے ساتھ گزارتے تھے، کبھی یتیم بچوں کے ساتھ، کبھی بے سہارا خواتین کے ساتھ، کبھی بوڑھوں کی داستانیں سنتے تھے۔ اور جو اس چیپٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس انسان نے لوگوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ پوری انسانیت کو بچانے کا ہے۔ اس لیے اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان بچانے کا کتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ ایندھی صاحب نے تو پوری زندگی لوگوں کی جان بچائی اور دکھی لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کا انتظام کیا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ لوگوں میں بھی محترم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا عزیز ہے، یہ ہم سارا اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اور وہ کہاں پیدا ہوئے عبدالستار ایندھی اور کب ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ سارا ہم نیکسٹ۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بک پیج نمبر 20۔ عبدالستار ایندھی، فرشتہ نما انسان۔ معمولی کپڑوں میں ملبوس جناب عبدالستار ایندھی دیکھنے میں ایک عام انسان تھے، مگر حقیقت میں ان کی زندگی خدمت حل کی ایک عظیم داستان ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دکھی انسانوں کی زندگی سنوارنے میں گزار دی۔ جب انہوں نے اس نیک کام کی ابتدا کی تو ان کی عمر صرف 20 برس تھی۔ ان کی عمر کے نوجوان اپنے لیے روزگار اور بہتر زندگی کے مواقع کی تلاش میں تھے، مگر نوجوان عبدالستار اپنے ارد گرد میں رہنے والے غریبوں اور بیماروں کے لیے فکر مند تھے۔ وہ کئی ایسے مریضوں کو جانتے تھے جو پیسے نہ ہونے کے سبب علاج سے محروم تھے۔ ایندھی ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان وجود میں آیا تھا اور ہر شخص مالی پریشانیوں سے دوچار تھا۔ ایندھی خود بھی خالی ہاتھ تھے، مگر خدا نے انہیں ہمت دی اور جذبہ عطا کیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بالآخر انہوں نے چند ڈاکٹروں کو غریبوں کا مفت علاج کرنے پر آمادہ کیا، راضی کر لیا اور ایک کمرے کا انتظام کیا۔ ڈاکٹر اپنے فارغ اوقات میں یہاں مریضوں کو دیکھتے تھے۔ کافی دنوں تک وہ مریضوں کے لیے ایک دکان سے ادھار دوائیاں لاتے رہے۔ آخر جب ادھار بہت بڑھ گیا تو انہوں نے لوگوں سے مدد لی۔ مخیر اور نیک افراد کی مدد سے مفت علاج معالجے کا یہ سلسلہ چل پڑا۔ آخرکار ایندھی کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ انہوں نے مفت دوائیاں فراہم کرنے کے لیے ایک دواخانہ قائم کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ایندھی نے محسوس کیا کہ غریب مریضوں کو فوری ہسپتال پہنچانے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، چنانچہ انہوں نے ایک پرانی ایمبولینس خریدی ہے جسے وہ خود چلاتے تھے۔ رات کو یہ ایمبولینس سڑک کے کنارے کھڑی رہتی۔ رات کے کسی بھی پہر ضرورت پڑنے پر وہ فوراً ایمبولینس لے کر روانہ ہو جاتے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ صرف ایک کمرے سے علاج کا جو سلسلہ شروع ہوا، آخرکار وہ ایک ہسپتال بن گیا، اور پھر کار خیر کے کاموں کا دائرہ روز بروز وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اس وقت ایندھی کے تقریباً 20 ہسپتال ملک کے مختلف حصوں میں ہیں جہاں غریب مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ مفت دواخانے بھی ہیں۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں عیدی کے مراکز قائم ہیں۔ حادثے یا اشد ضرورت کی صورت میں عیدی کے ایمبولینس گاڑیاں سب سے پہلے موقع پر پہنچتی ہیں۔ اب خدا کے فضل سے عیدی کے 250 ادارے ملک میں قائم ہیں۔ یہ خیراتی ادارے محتاج اور دکھی انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان میں یتیم اور لاوارث بچے پرورش پا رہے ہیں اور بے سہارا خواتین اور بوڑھوں کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی مریضوں اور معذوروں کے علاج اور دیکھ بھال کے ادارے بھی ہیں۔ عیدی کے ان اداروں پر اٹھنے والے کروڑوں روپے کا خرچ ملک کے مخیر اور درد مند لوگوں کی مدد سے ہوتا ہے، مگر جس شخص کی وساطت سے کروڑوں روپے خرچ کرنے والے یہ ادارے چل رہے ہیں، اسے خود دنیاوی آرام و آسائش سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بالکل سادہ اور غریبانہ زندگی گزار کر خوش رہتے تھے۔ عیدی صاحب اپنی بیگم محترمہ بلقیس عیدی کے ساتھ ایک معمولی سے کمرے میں رہتے تھے۔ ان کی ساری دولت 2 چارپائیوں، بستر اور 4 برتنوں کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ بہت معمولی اور سادہ کھانا کھاتے تھے جسے ان کی بیگم بلقیس خود بناتی تھی۔ بلقیس عیدی بھی اپنے شوہر کے کاموں میں برابر کی شریک رہیں۔ وہ دونوں پورا دن اپنے کسی ایک ادارے میں دکھی انسانوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ کبھی یتیم بچوں کا دل بہلاتے، کبھی مریضوں کو تسلی دیتے، تو کبھی بے سہارا خواتین اور بوڑھوں کی دکھ بھری داستانیں سنتے اور ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں 23۔ جب اور جہاں کسی مجبور انسان کو ضرورت پڑتی تو عیدی صاحب ایک لمحے کی تاخیر میں دیر کیے بغیر مدد کے لیے پہنچتے تھے۔ ایک نوجوان طالب علم کو اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ملک علاج کے لیے ضرورت تھی، مگر وہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہ کر سکا۔ عبدالستار عیدی سڑک کے کنارے ایک خالی ٹوکری رکھ کر بیٹھ گئے اور لوگوں سے مدد کی درخواست کرنے لگے۔ عوام کے دلوں میں اس نیک شخص کے لیے اتنا احترام اور اعتماد یقین تھا کہ ایک ہی دن میں طالب علم کے علاج کے لیے رقم اکٹھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس لیے ایک انسان کی زندگی بچانے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بچانے کا ہو سکتا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جان بچانے کا کتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ عیدی صاحب نے تو بے شمار انسانی زندگیاں بچائی بھی ہیں اور دکھی لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کا انتظام بھی کیا ہے۔ ایسا شخص لوگوں میں بھی محترم ہے اور خدا کو بھی بہت عزیز ہے۔ عبدالستار عیدی 28 فروری 1927 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 9 جولائی 2018 کو قومی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کی نماز جنازہ میں صدر مملکت، بری، بحری اور فضائیہ افواج کے سربراہان کے علاوہ کئی دوسرے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ان کے پرستاروں کا ہجوم ان کی آخری سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ عیدی ولیج کراچی میں ان کی جسد خاکی کو 19 توپوں کی سلامی دے کر سپرد حق کر دیا گیا۔ کلاس میں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی، جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی بتایا آپ کو۔ آپ ایک دفعہ خود بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کیجیے گا، آپ کو اور اچھی سمجھ آ جائے گی۔ جب اس چیپٹر کی سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لیے سوال جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی کلاس نیکسٹ اب ہم کاپی ورک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں گے، تو آپ نے یہ نیٹ کاپیز پہ اپنے الفاظ معنی نوٹ کرنے ہیں۔ الفاظ معنی، فرسٹ ورڈ ہے خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا۔ دوسرا ہے دنیاوی آرام، دنیا کے عیش و آرام۔ مخیر، خیرات دینے والے امیر لوگ۔ معذور، اپاہج یعنی کہ جن کو کوئی مرض ہو۔ وساطت، ذریعہ۔ ملبوس، پہنے ہوئے، کپڑوں میں ملبوس یعنی کپڑے پہنے ہوئے۔ جی کلاس انہی الفاظ کے اب ہم جملے بنائیں گے تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا اس کا معنی تھا۔ تو عبدالستار عیدی نے ساری زندگی خدمت خلق میں وقف کر دی۔ دنیاوی آرام، دنیا کے عیش و آرام، عبدالستار عیدی نے کبھی دنیاوی آرام کی پرواہ نہ کی۔ مخیر یعنی خیرات دینے والے امیر لوگ، اللہ تعالیٰ مخیر لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ معذور، اپاہج، ہمیں معذور افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے وساطت، ایک قابل ڈاکٹر کی وساطت سے ہزاروں لوگ صحت یاب ہوئے۔ وساطت کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ۔ ملبوس، ملبوس ہوتا ہے پہنے ہوئے، غریب آدمی پھٹے کپڑوں میں ملبوس تھا۔
کلاس ان الفاظ معنی اور جملوں کو اپنی نیٹ کاپیز پہ نوٹ کریں اور ساتھ ساتھ انہیں یاد بھی کریں. جی کلاس نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے اب اپنی مشق کے لیے صفحہ نمبر 24 کو لیے گا. سوال لکھا ہوا ہے دیے گئے الفاظ کو مسوتے تبدیل کر کے لکھیے. جی مسوتے. فرسٹ ورڈ ہے غریب. کلاس فرسٹ ورڈ ایز اٹ از رہتا ہے, صرف اس میں سیکنڈ ورڈ کی چینجنگ کر کے مسوتے بن جاتے ہیں. دو آپ نے مسوتے بنانے ہیں, غریب, غربا, غروب. غائن غیر ایز اٹ از رہا اور نیکسٹ بے با ہم نے ایڈ کر دیا, غربا بن گیا. غربا ایک ورڈ ہے میننگ فل. غروب بھی سورج غروب ہوتا ہے اس لیے یہ بھی ورڈ ہے. پیش کا بنائیں گے لفظ پاش, پوش. چار, چور, چیر. نیک کا نوک, ناک. زمین, زماں, زمینی. خالی کا بنائیں گے خالو, خالہ. جی نیکسٹ ہے دی گئی وضاحتوں کے لیے مناسب لفظ لکھیے. وضاحت کی گئی ہے, آپ نے اس کے لیے جو پراپر ورڈ یوز ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے. بہت حیران کرنے والا, اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے حیران کن. لوگوں کے کام آنا, یہ خدمت خلق ہے. فرشتے جیسا, یہ ہم نے سبق کا نام پڑھا ہے فرشتہ نما کا مطلب ہوتا ہے جیسا. عزت والا, معزز. پہنے ہوئے, ملبوس, ہم نے یہ الفاظ معنی میں بھی کیا تھا. دوسروں کی تکلیف محسوس کرنے والا, احساس مند. کلاس اس کوشچن کو بھی اپنی کاپیز پہ نوٹ کیجیے گا. جی کلاس نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے. ان جملوں کو سادہ الفاظ میں دوبارہ اس طرح لکھیے کہ ان کا مطلب تبدیل نہ ہو, یعنی کہ مشکل الفاظ کو آپ نے سادہ الفاظ میں چینج کر دینا. فرسٹ ہے نوجوان خود بھی خالی ہاتھ تھا, یعنی کہ نوجوان کے پاس کچھ بھی نہ تھا, یہ سادہ جملہ بن گیا. نیکسٹ دیکھیے گا, خدمت خلق کے کاموں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا, یعنی کہ خدمت خلق کے کام بڑھتے گئے. نیکسٹ ہے تھرڈ سینٹینس, غریب مریضوں کے علاج معالجے کا یہ سلسلہ جاری رہا, یعنی کہ غریب مریضوں کے علاج کا سلسلہ جاری رہا. کلاس اس کوشچن کو بھی اپنی کاپیز پہ نوٹ کیجیے. کلاس یہاں آپ کا لیکچر نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا ہے. سبق فرشتہ نما انسان کی ہم نے ریڈنگ کی اور الفاظ معنی جملے اور مشق کے 3 سوال کیے. یہ سارا کام اپنی نیٹ کاپیز پہ نوٹ کریں اور اس کو یاد بھی کریں.